یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالی کا وہ نام نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں، اور سوال کیا جائے تو اللہ تعالی پورا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالی کو 3 اندھیریوں میں پکارا تھا، اور وہ دعا یہ ہے، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ، آپ کے سوا اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ امیجز بنانے والے امیجز بھی بناویں اور یہ ترجمہ بھی لکھ لیں۔ 3 اندھیریوں سے مراد رات، سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں ایک آدمی نے، اب سنیے، بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے سنو۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی قیامت تک کا آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ دعا ہے، خالی یونس علیہ السلام کے لیے دعا نہیں۔ یہ دعا آپ پڑھو گے، یاد کر لو گے، تو یہ وہ جملے ہیں جو یونس علیہ السلام نے سمندر کی گہرائی میں، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گہرا وہ سمندر ہوگا، اور مچھلی کے پیٹ میں اور رات کے اندھیرے میں یہ جملہ زبان سے نکالا تھا، اور یہی جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلا، اور اسی جملے کو اللہ نے قرآن میں بھی اتارا۔ اور جب یہ جملہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، اے اللہ، میں ایسی جگہ تیری تعریف کرتا ہوں کہ اس جگہ پر میرے علاوہ کسی نے بھی تیری تعریف نہیں کی ہے۔ میں ایسی جگہ تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی نے بھی تیرے سامنے اس جگہ سجدہ نہیں کیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ وہ دعا ہے جو گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس کے لیے یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اب آگے کی حدیث، اسی حدیث کا آگے کا جملہ جو بہت زیادہ جاندار ہے، سن لیجئے، جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر وہ اس مرض میں مر جائے گا تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اس بیماری سے اللہ نے اسے شفا دے دی تو اس شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ جو بھی کینسر کا مریض ہو، گردے کا مریض ہو، اسے 40 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھوا لیجیے، آپ بڑی مہربانی ہوگی۔
کہ اگر خدا نہ خواستہ مرنا تو ہے، مرا شہید کا ثواب، نہیں مرا شفا دے دی اللہ نے تو گناہ معاف۔ اس لیے جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں بیمار ہوں، پہچان والوں میں بیمار ہوں، ان کو یہ دعا جو ہے آپ ضرور پڑھوا دیجئے۔ اب جو ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما، اور اللہ جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں یا مائیں بہنیں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، ان کی اور ہم سب کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی لمبی، یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے صورت والوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، صورت کے بچے بچے کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما، اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفیٰ الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جو روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے، اولو الالباب میں شامل فرما دے، اولو النہی میں شامل فرما دے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔